السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. ایک کمرے میں اب میرا گزارا نہیں ہوتا. میں نے کئی مرتبہ کہی ہوئی بات دوبارہ دہرائی. جواب میں فیصل نے میری طرف نظر اٹھا کر غور سے دیکھا. گزشتہ ایک ہفتے سے تمہارا یہ جملہ میں دن میں کئی بار سن رہا ہوں. ہمیشہ سنتے ہی رہیں گے. میں بھی چڑ گئی. تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ جو بات کہنا چاہتی ہو کھل کر کرو. میں کہنا کیا چاہتی ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی حقیقت ہے. حد ہو گئی ہے. 10 سال سے اس ایک کمرے میں جس طرح میں 4 بچوں کے ساتھ رہ رہی ہوں میرا دل ہی جانتا ہے. میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. ایک کمرے میں مجھے واقعی بہت تکلیف تھی. کتنی مرتبہ کہا ہے کہ بچوں کو سدرا یا فریدہ کے پاس سلا دیا کرو. امی کے پاس شروع سے ہی سلاتی تو ان کو عادت ہو جاتی. بات بدلنے کی کوشش نہ کریں. فلیٹ کی قسطیں کب کی ادا ہو چکی ہیں اور فلیٹ خالی پڑا ہے. آخر وہاں رہنے میں کیا قباحت ہے؟ شروع ہی سے سب کے ساتھ رہنے کی عادت ہے. سوچتا ہوں اکیلے کیسے رہیں گے. فیصل سوچ میں پڑ گئے. یہی بات سوچنے لگے تو دنیا میں اتنے گھر کیوں بنے؟ اب وہ پہلے جیسا زمانہ تو نہیں رہا جب بڑی بڑی حویلیاں ہوا کرتی تھیں اور کئی خاندان مل کے رہتے تھے. اب تو 300-400 گز کے مکان ہوتے ہیں. بمشکل تمام ایک کمرہ ناکافی تو ہوگا. میں نے بھی جیسے تقریر جھاڑی. خیر اب اتنا ناکافی بھی نہیں ہے. وہ برا مان گئے. اچھا خاصا بڑا کمرہ ہے. امی نے سب سے بڑا کمرہ ہمیں ہی دے رکھا ہے. میں کب کہہ رہی ہوں کہ چھوٹا کمرہ ہے؟ میں جلدی سے بولی. کتنے دن کی کوشش کے بعد تو آج یہ بات آگے بڑھی تھی. آپ یہ تو دیکھیے کہ یہاں ہمیں کتنی دقت ہوتی ہے. کوئی مہمان آئے تو کہاں بٹھاؤں؟ ڈرائنگ روم تو ایک ہی ہے نا. اس میں بھی کبھی جاوید کے دوست بیٹھے ہوتے ہیں تو کبھی سدرا فریدہ کی کوئی سہیلیاں, کبھی امی کی کوئی جاننے والی. اپنے مہمانوں کو اپنے کمرے میں بٹھا لیا کرو. ہر مہمان تو نہیں بٹھایا جا سکتا. ہر وقت بچے کباڑ تو پھیلائے رکھتے ہیں. صاف کرتے کرتے تنگ آ جاتی ہوں. فلیٹ میں جائیں گے تو سب کیا سوچیں گے؟ وہ سوچ میں پڑ گئے. ان کے والدین سے تابعداری کچھ زیادہ ہی تھی. سوچیں گے کیا؟ لوگوں کے سوچنے کو چھوڑیں. وہ تبسم آنٹی کی بیٹی فاطمہ تو شادی کے 5 ماہ بعد الگ ہو گئی تھی اور ناہید آپا کی بیٹی سیما نے 8 ماہ مشکل سے سسرال میں کاٹے. اور بس زیادہ مثالیں نہ دو. انہوں نے تنگ آ کر میری بات کاٹی. مجھے معلوم ہے ایسی 20 مثالیں تم 10 منٹ میں پیش کر سکتی ہو, لیکن اس سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں. مجھے آپ سے یہی امید تھی کہ آپ کبھی بھی میرا ساتھ نہیں دیں گے. ہمارے 10 بچے ہو جائیں گے نا, تب بھی یہی ایک کمرے کا ڈبہ آپ کو اچھا لگے گا. حفظان صحت کے اصول معلوم ہے آپ کو. ایک کمرے میں یوں بھی اتنے افراد کا سونا طبی نقطہ نظر سے بھی صحیح نہیں ہے. میں جانتا ہوں سب. جب سے اس فلیٹ کی قیمت ادا ہوئی ہے تم بس وہاں رہنے کے لیے بے تاب ہو رہی ہو. چلو یہ ہے تو یوں ہی صحیح. ویسے امی بھی کہہ رہی تھی کہ تم وہیں شفٹ ہو جاؤ. الگ رہو گے تو اپنی 2-4 چیزیں بھی بنا لو گے. ذمہ داری کا احساس بھی بڑھ جائے گا. انہوں نے نوید دی تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا. میں نے اشتیاق سے پوچھا, امی نے کب کہا؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں اب ان کے قریب آ گئی. اب تو خوش ہو نا؟ انہوں نے میرا مسکراتا چہرہ دیکھ کر پوچھا. اور پھر آنے والے دنوں میں جلد ہی ہم اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو گئے. 3 کمروں کا مختصر سا فلیٹ تھا. ایک چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج. میں نے جھٹ پٹ سامان ترتیب دے ڈالا. جہیز کا وہ قیمتی ڈھیر سارا سامان جو کمرے میں ٹھسا رہتا تھا اب اس گھر میں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. بچوں کے بیڈ روم کے لیے بیڈ خریدنا پڑے. تھوڑی بہت آرائشی چیزیں بھی لائی. اب گھر مکمل طور پہ آراستہ تھا. میرے خیالوں اور خوابوں کے مطابق میری خوشی دیکھ کر وہ بھی خوش تھے. ممکن ہے دن میں والدین سے جدائی کا صدمہ ہو
لیکن کم از کم مجھ سے انہوں نے اس کا اظہار نہ کیا۔ اس بات میں تو واقعی کوئی جھوٹ نہ تھا کہ میرے سسرال میں سب بہت اچھے تھے، محبت کرنے والے، لیکن مسئلہ وہی فلیٹ کا تھا۔ چڑیا بھی اپنا گھونسلہ بناتی ہے، پھر میرے دل میں بھی اپنے فلیٹ کو آباد کرنے کی خواہش کیوں نہ جاگتی۔ سو اپنے علیحدہ ہونے کے عمل پر میں بالکل بھی دکھی نہیں تھی۔ میرے سامنے والے فلیٹ کی مالکہ مجھ سے ملنے آئی تھی۔ کھچڑی نما کٹے ہوئے بال، خوب باریک بھویں۔ اس خاتون پر مجھے پہلی نظر ڈال کر ہی کچھ اچھا محسوس نہیں ہوا۔ شوق سے رنگوں والی ساڑی کے ساتھ انہوں نے خوب اونچا سا بلاؤز پہن رکھا تھا۔ سانولا ڈھلکا ڈھلکا پیٹ دیکھ کر مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ ہاتھ میں چھوٹی سی ٹرے تھی۔ انہوں نے ٹرے میری طرف بڑھائی تو میرے چہرے پہ بھی پرتکلف سی مسکراہٹ آ گئی۔ میری بیٹی نیلم نے آپ کے لیے قورمہ اور بریانی بھیجی ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اب تو پڑوسی ہے نا، لین دین تو چلتا ہی رہے گا۔ دراصل نیلم کو کھانا پکانے کا بہت شوق ہے۔ میں نے انہیں اندر بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن وہ چند لمحے ہی بیٹھی۔ پھر کبھی آؤں گی، آج تو بس یہ دینے آئی تھی۔ اور پھر رات کے کھانے کے ساتھ میں نے سامنے والوں کے یہاں سے آیا قورمہ اور بریانی بھی رکھا۔ پتلا پانی سا شوربہ اور چند بوٹیاں تیر رہی تھیں۔ بریانی بھی تھوڑی کچی تھی، ایک کانی کی کسر رہ گئی تھی۔ فیصل نے ایک نوالا چکھ کے چھوڑ دیا۔ ان کا منہ بن گیا۔ توبہ، کس قدر برے طریقے سے کھانا پکایا ہوا ہے۔ اس سے اچھی تو تمہارے ہاتھ کی پکی ہوئی دال اور سبزی ہوتی ہے۔ میں نے بڑے پیار اور محبت سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ سچ تھا کہ ان کی حوصلہ افزائی اور تعریفوں کی وجہ سے ہی میں کھانے پکانے میں خاص توجہ دیتی تھی، اور اسی لیے اب بہت اچھا پکانے لگی تھی، ورنہ شادی سے پہلے انڈا تلنے، آلو ابالنے کے سوا کچھ نہ آتا تھا۔ اور پھر شام کو نیلم مجھ سے ملنے آ گئی۔ میرے تصور میں تو کوئی کم سن نوخیز سی لڑکی تھی، لیکن وہ تو اچھی خاصی 25-26 سال کی لڑکی تھی، جو کم سن بننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کھلے بالوں کے ساتھ براؤن سوٹ میں ملبوس وہ خاصی الڑ سی لگ رہی تھی۔ اندر فیصل کسی کام سے آئے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ تبھی اس نے فوراً سلام ڈھاڑا۔ فیصل نے اچٹتی سی نظر اس پہ ڈالی، سر ہلا کر گویا سلام کا جواب دیا اور واپس اندر چلے گئے۔ مجھے اپنے شوہر کی یہ عادت بڑی پسند تھی۔ غیر لڑکیوں کو دیکھ کر ہمیشہ نظریں نیچی کر لیا کرتے تھے، خواہ مخواہ فری ہونے کی کوشش کبھی نہ کرتے تھے۔ میری نندیں سدرا اور فریدہ ہمیشہ اپنے بھائی کی تعریفیں کیا کرتی تھیں۔ ان کے بدھو پن اور شرافت کے کئی قصے تو میں سن چکی تھی۔ میری ساس بھی ایسی ہی مثالیں بتاتی تھی۔ مثلاً شادی سے قبل کئی تصویریں ان کو دکھائی گئیں کہ ان کی پسند ہی سے شادی طے کی جائے۔ کوئی تصویر پسند کر لیں، لیکن انہوں نے سب کچھ اپنی والدہ اور بہنوں کی پسند پہ چھوڑ دیا، اور یہ کہ محلے کی ایک لڑکی نایاب انہیں بہت چاہتی تھی۔ وہ گھر میں ہوتے تو بار بار بہانوں سے چکر لگاتی، کئی مرتبہ خط بھی بھجوائے، لیکن وہ اس معاملے میں ہمیشہ مٹی کے مادھو بنے رہے، اسے نظر اٹھا کر دیکھتے تک نہ تھے۔ شکل کی اچھی نہیں ہوگی، میں نے حقیقت پسندانہ تبصرہ کیا۔ ارے نہیں بہو، انہوں نے فوراً میری تردید کی۔ ایسی خوبصورت لڑکی تھی کہ کیا بتاؤں، عادات و اطوار بھی بہت اچھے تھے، بہت ہی پیاری بچی تھی، ہمارے پورے گھر ہی پہ عاشق تھی، کپڑے سینا بہت اچھے آتے تھے، زبردستی میرے اور بچیوں کے کپڑے سینے کے لیے لے جاتی۔ یہ سوٹ جو میں نے پہنے ہوئے ہیں، یہ بھی اسی کے ہاتھ کے سلے میں ہیں۔ وہ آ جاتی تو مجھے کوئی کام نہ کرنے دیتی، میں روٹی پکا رہی ہوتی تو زبردستی خود پکانے بیٹھ جاتی۔ میری ساس کہیں دور خیالوں میں کھو جاتی، ان کی اتنی تعریفوں سے میں دل ہی دل میں جل سی جاتی، لیکن بظاہر مسکرا کے بولی، جب اتنی اچھی لڑکی تھی، شکل کی بھی، سیرت کی بھی، اور آپ صاحب کو اتنا چاہتی بھی تھی، تو آپ نے فیصل سے اس کی شادی کیوں نہ کرتی؟ میں تو ضرور کر دیتی، لیکن بیٹا وہ ہماری ذات برادری کی نہ تھی، اور تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ذات برادری سے باہر آج تک کسی کی شادی نہیں ہوئی۔ وہ ایک سرد آہ بھر کر بولی۔ اور پھر میں نے بھی شادی کے بعد دیکھ لیا تھا کہ فیصل کو لڑکیوں میں بلا وجہ دلچسپی لینے کی عادت نہ تھی۔ جب بھی کبھی وہ میرے میکے یعنی اپنے سسرال جاتے تو جس جگہ جا کر بیٹھتے، بس تا دم آخر سر جھکائے وہیں بیٹھے رہتے۔ میری سہیلیاں کبھی کبھار مجھے بہت چھیڑتیں، مائدہ
فیصل بھائی تمہیں بھی نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں یا نہیں؟ مجھے کیوں نہیں دیکھیں گے؟ میں فوراً برا مان جاتی۔ ظاہر ہے کہ اب تمہیں بھی نہ دیکھیں گے۔ وہ جان کے ایک دوسرے کو آنکھیں مار کے میری طرف شرارت سے دیکھتی تو میں جھنجھلا جاتی۔ اور پھر مجھے فلیٹ میں آئے 20-25 دن ہو چکے تھے۔ انہیں دنوں تھکاوٹ کی وجہ سے میں بیمار ہو گئی۔ معمولی بخار اور جسم میں درد تھا، لیکن دل چند دن وہیں رہنے کے لیے بری طرح سے چاہنے لگا۔ فیصل، میں 1-2 ہفتے امی کے ہاں جا کر رہوں گی، میں نے اطلاع دی۔ 1-2 ہفتے؟ ان کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ دراصل میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری شکل کے ساتھ ساتھ آواز میں بھی نقاہت آ گئی تھی۔ میں تمہیں جانے سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن تمہاری غیر موجودگی میں میرا کیا ہوگا؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ 1-2 ہفتے کی تو بات ہے، میں فریزر میں کھانے پکا کے رکھ جاؤں گی، روٹی آپ گھر آتے وقت بازار سے لے آئیے گا۔ میں نے آسان حل پیش کیا، لیکن ان کا چہرہ ایسا ہی متفقہ رہا۔ مائدہ اچھی طرح سوچ لو، مجھے کیونکہ کافی مشکل ہوگی۔ میں امی کے پاس رہنے چلا جاتا، لیکن پھر گھر خالی چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا۔ 1-2 ہفتے کی بات تو تھی، مگر میری نظر میں یہ انتہائی معمولی معاملہ تھا۔ اور پھر اگلے روز امی کے ہاں جا کر میں ایک دم سے بھلی چنگی ہو گئی۔ فیصل سے روزانہ ہی فون پہ بات ہو جاتی تھی۔ بیچارے آفس جاتے ہوئے پہلا کام یہ کرتے تھے کہ فون پہ میری خیریت دریافت کرتے تھے۔ 4 دن بعد میری طبیعت اکتا گئی، اپنا گھر یاد آنے لگا۔ نہ جانے گھر کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ فیصل تو چیزیں پھیلانے میں انتہائی ماہر تھے۔ ایک چیز ڈھونڈنا ہوتی تو 20 چیزیں پھیلا دیا کرتے تھے۔ میں واپس آنے کے لیے تیار ہو گئی۔ فون پر انہیں نہ بتایا تاکہ اچانک دیکھ کر زیادہ خوشی ہو۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، میں دبے قدموں اندر آ گئی تاکہ انہیں حیران کر سکوں۔ وہ کچن میں تھے۔ میرے چاروں بچے ڈرائنگ روم میں چھپ گئے تاکہ باپ کو سرپرائز دے کر حیران کر دیں، لیکن اچانک میں خود حیران رہ گئی۔ وہ کسی سے باتیں کر رہے تھے، آواز اونچی تھی سو باہر تک آ رہی تھی۔ ارے اتنی تکلیف آخر آپ کیوں کرتی ہیں؟ مجھے سخت شرمندگی ہوتی ہے۔ بھائی جان، میں آپ کے لیے مچھلی پکا کر لائی ہوں۔ کل آپ نے بتایا تھا نا کہ آپ کو مچھلی بہت پسند ہے۔ آپ کے ہاتھ سے پکی ہوئی ہر چیز مجھے بہت پسند ہے۔ فیصل کے لہجے میں بڑا پیار تھا۔ میں جسے اپنی جگہ سن رہ گئی۔ یہ ایسے تو کبھی نہیں تھے، اور ایسے تو مجھ سے بھی بات نہیں کرتے۔ اس وقت اگر میری جگہ کوئی جاہل عورت ہوتی تو شور مچا کے پورا محلہ جمع کر لیتی۔ شاید میں بھی یہی کرتی، لیکن پھر مجھے نیلم سے زیادہ اپنے شوہر کی عزت کا خیال آیا۔ ان کی عزت میری بھی عزت تھی۔ میں واپس مین دروازے تک پہنچی۔ کس طرح پہنچی یہ نہ پوچھیں۔ کال بیل کئی مرتبہ بجائی۔ بچے ابھی تک ڈرائنگ روم میں چھپے ہوئے تھے، ساری صورتحال سے بے خبر، میرے دل پہ گزرنے والی قیامت سے بھی بے خبر۔ میں اندر آئی تو فیصل سامنے تھے۔ میں ان کے کچھ کہنے سے پیشتر بیڈ روم میں جا کر گر گئی۔ نیلم بھی کہیں چپکے سے باہر نکل گئی۔ ارے اچانک کیسے آ گئی؟ مجھے فون کر دیتی تو میں لینے آ جاتا۔ میں آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ بہروپیے کا چہرہ دیکھنے کو ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے بے وجہ اپنے لہجے میں تشویش کا عنصر ڈال کر میری پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ چند دن اور وہاں رہ لیتی، انہوں نے آہستہ سے کہا، مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ مرد کتنا مکار اور ریاکار ہوتا ہے۔ پھر کچھ دن بعد میں نے فیصل سے کہا، میرا یہاں دل نہیں لگ رہا، وہیں جا کر اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ بچوں کو بھی سب لوگ بہت یاد آتے ہیں۔ میں بھی اکیلی کام کر کر کے اکتا چکی ہوں۔ وہاں تو سب مل کے کام کر لیتے تھے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ میرے خوشگوار موڈ میں کہی بات پر وہ بھی جیسے اچھل سے گئے، برا سا منہ بنا کر بولے، اچھا پہلے وہاں دل نہیں لگتا تھا، اب یہاں دل نہیں لگتا۔ ہر وقت تو تم گھر میں گھسی رہتی ہو، کسی سے جا کر ملو جلو، آمنے سامنے والوں کے ہاں جایا کرو۔ انہوں نے مشورہ دیا۔ اس دن سے وہ آئی جو نہیں تھی جس کی انہیں یاد آ رہی ہوگی۔ نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گی، میں نے قطعیت سے کہا۔ اور پھر ہماری واپسی بڑی شاندار تھی۔ واپس سب نے بڑے خوشی خوشی ہمارا استقبال کیا۔ میری ساس نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ میری بیٹی، مجھے معلوم تھا
تمہارا وہاں دل لگے گا ہی نہیں میرے بغیر۔ ارے بھائی، یہ اتنا بڑا گھر بھی تو تم ہی لوگوں کا ہے۔ اگلے مہینے سے ہی میں اوپری منزل بنوانا شروع کر رہی ہوں۔ اوپر تم رہنا، نیچے جاوید اور اس کی دلہن رہیں گے۔ رہیں فریدہ اور سدرا تو وہ کتنے ہی دن کی مہمان ہیں، کچھ عرصے بعد اپنے اپنے گھر کی ہو جائیں گی۔ اپنا فلیٹ تم لوگ چاہو تو کرائے پہ دے دو، اچھا ہے، آمدن کا ایک ذریعہ ہو جائے گا۔ بچوں کی تعلیم خوراک پہ لگا لو گے وہی پیسے۔ میں نے اپنی ساس کے کندھے سے سر ٹکا دیا اور آنسو بہائے گئی۔ ابھی تک بات بھائی جان تک ہی محدود تھی، لیکن یہ بھائی لفظ بھی یقیناً میرے ایک دو مرتبہ میں کے جانے کے بعد ہٹ جاتا۔ فیصل کے جان بن جانے میں تھوڑی سی ہی کسر رہ گئی تھی۔ یہ تو میری خوش قسمتی تھی کہ میں اس بات سے واقف ہو گئی۔ میں نے ڈسٹ بن میں پڑی مچھلی کے بارے میں دوسرے دن پوچھا بھی فیصل سے، تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں بازار سے لایا تھا، بس بو آ رہی تھی، شاید باسی مچھلی تھی، اس لیے میں نے کوڑے میں پھینک دی تھی۔ کھاتا تو خامخواہ طبیعت خراب ہو جاتی۔ وہ مجھ سے زیادہ معصوم بن گئے تھے، سچ کہہ دیتے تو مجھے ان پہ یقین آ جاتا۔ اب سسرال واپس آ کر میں بھی پھر سے اسی بدماشی سے بات کرنے لگی تھی۔ میری بھی وہی شخصیت لوٹ آئی تھی۔ میں نے سوچا ان پہ جتا ہی دیا جائے کہ میں واپس کیوں آ گئی ہوں۔ ایک دن میں نے ان سے کہا، کسی دن آپ بھی مجھے باسی نہ سمجھنے لگیے گا۔ باسی؟ انہوں نے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ واقعی نہیں سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ اس دن آپ نے تازہ مچھلی کو باسی سمجھ کے کوڑے دان میں پھینک دیا تھا نا، اب کہیں کسی دن مجھے باسی سمجھ کے نہ پھینک دیجیے گا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، تم تو میری جان ہو، میری جان۔ ان کی آواز دھیمی تھی مگر آنکھوں میں حیرت بھی تھی۔ میں نے بھی مسکرا کر ان کے کندھے پہ سر رکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، میں جانتی ہوں کہ ابھی تک میں آپ کی جان ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اور بھائی جان کہتے آپ کی جان بن جائے اور آپ کو تازہ کھانا ڈسٹ بن میں ڈالنا پڑے صرف اور صرف اس سب کو چھپانے کے لیے، تو اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے بھرے پورے سسرال میں ہی رہوں نا۔ انہوں نے گھبرا کر میری جانب دیکھا اور پھر وہی ازلی مردانگی دکھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم مجھ پہ شک کر رہی ہو مائدہ، بہت غلط بات ہے۔ میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ مچھلی اچھی نہیں تھی۔ میں آپ پہ بالکل شک نہیں کر رہی فیصل، لیکن بیوی ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ نیلم جیسی شکاری خواتین سے اپنے بسے بسائے گھر کو بچا کے رکھوں۔ یہ کہہ کے میں شرارت سے ہنسی تو وہ جواباً ہنس پڑے، مگر ان کی ہنسی میں شرمندگی تھی۔ بس میرے لیے یہی کافی تھا۔ ویسے بھی مجھے خود بھی سبق مل گیا تھا کہ شوہر کو کبھی بھی اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے، مگر ظاہر ہے انسان میکے جانا نہیں چھوڑ سکتا، تو ایسے میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہی بہتر ہے، سسرال میں ہی رہنا مناسب ہوتا ہے۔ اور کچھ نہیں تو ساس صاحبہ اگر بہو پہ نظر رکھتی ہیں، ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کی حرکتوں پہ بھی کڑی نظر رکھتی ہیں، اور یہی تو وہ نظر ہے جو گھر کو اور رشتوں کو بہت سی بری نظروں سے اور شر سے محفوظ رکھتی ہے۔